الحمدللہ الذی تجری بأمرہ المقادیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تمش فی الارض مرحا صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایتی واجب القدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ جل شانہ تمام دوستوں کو، تمام بھائیوں کو، تمام سننے والوں کو صحت، عافیت اور سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ پچھلے درس میں نے عرض کر دیا تھا کہ رمضان المبارک کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد حصول تقوی ہے۔ اللہ جل شانہ نے رمضان کے روزے اس لیے بندوں پر لازم کر دیے تاکہ بندوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ یہ صفت اللہ جل شانہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تقوی کیا ہے؟ مختصراً آپ یہ سمجھے کہ اللہ جل شانہ جہاں اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے بندہ غیر حاضر نہ، اور جہاں اللہ جل شانہ اپنے بندے کو نہیں دیکھنا چاہتا وہاں پہ قدم نہ رکھے، وہاں پہ نظر نہ آئے۔ یہ تقوی کے مختصر ترین تعریف ہے۔ تقوی کے درجات ہیں، ابتدائی درجات ہے، درمیانی درجات ہے، اور آخری درجہ یہ ہے فنا فی اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ فنا فی اللہ کی صفت جب کسی کو حاصل ہو جائے تو یہ تقوی کے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ایسے بندے کو اللہ جل شانہ ایک خاص علم عطا فرماتا ہے، ایک روشنی عطا فرماتا ہے، جس کے ذریعے وہ پھر دیکھتا ہے کہ میں نے کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے ہیں۔ ایک طویل راستہ ہوتا ہے، اس پہ چلنے سے پہلے، قدم اٹھانے سے پہلے اللہ جل شانہ اپنے متقی بندے کو بتا دیتا ہے کہ اس پہ چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے۔ آگے آنے والے حوادث سے پہلے آگاہ کر دیتے ہیں، آنے والے فوائد سے بھی پہلے آگاہ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ جل شانہ متقی بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اس کی نگاہیں ایسی جگہ پہ نہیں اٹھتی جہاں اللہ کی ناراضگی ہو، ان کے کانوں میں ایسی باتیں نہیں آتی جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں، اور اس کے ہاتھ کسی بھی اللہ کے نافرمانی کے لیے، ظلم کے لیے نہیں اٹھتے۔ اللہ جل شانہ ان کے ہاتھوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ تقوی کے اعلیٰ ترین درجہ ہے جس کو حاصل ہو جائے، اور کوئی بندہ تقوی کے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ دربار پہ بیٹھ سکتا ہے، درگاہ پہ بیٹھ سکتا ہے، گدی نشین بن سکتا ہے، لیکن متقی آدمی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے جب تک اپنے اندر تقوی کی صفت پیدا نہ کرے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ تو ہم لوگوں کو سناتے ہیں، اگلی بات نہیں سناتے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تقوی اختیار کر لیتے ہیں، تب وہ اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ تقوی یہ اعلیٰ ترین صفت ہے بندے کے لیے، اور تقوی سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں ہیں کہ کون سے کام کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے ہیں، کون سے کام تقوی کے منافی ہیں اور کون سے کام تقوی کے لیے معاون ہیں۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں، طویل فہرست ہیں۔ ان میں سے ہم دو باتوں پہ گفتگو کریں گے، ایک تواضع ہے اور ایک تکبر ہے۔ تواضع وہ صفت ہے کہ جب بندہ اختیار کر لیتا ہے، ایسے بندے کے لیے اللہ جل شانہ کا وعدہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جو آدمی تواضع اختیار کر لے، دلی عاجزی اختیار کر لے، اللہ جل شانہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے، سر بلند کرتا ہے، سر بلندیوں سے اس کو مالا مال کرتا ہے۔ یہ ادنا ترین درجہ ہے عاجزی کا، اور عاجزی جو ہے یہ اس کا تصنع سے کوئی تعلق نہیں ہے، بناوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دلی کیفیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی راستے پہ جا رہا تھا یوں جھک جھک کے، یہ بتا رہا تھا کہ میں کتنا بڑا عاجز ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پکڑ کے میرے پاس لے آؤ، اور اس سے پوچھا کہ اس طرح کیوں چل رہا ہے راستے پہ جھک جھک کے؟ اس نے کہا یہ عاجزی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ عاجزی نہیں ہے، یہ تصنع ہے، بناوٹ ہے۔ عاجزی دلی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے دل کی دنیا بدل جائے، وہ عاجز ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا
اور اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، تو وہ الحمدللہ کہتا جا رہا ہے، یہ برا بلا کہتا جا رہا ہے، وہ الحمدللہ کہہ رہا ہے۔ کچھ دیر بعد اس آدمی کو سمجھ آئی کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جا کے معافی مانگ لی کہ حضرت مجھے معاف کر دے، تو اس نے پھر الحمدللہ کہا۔ اس آدمی نے سوال کیا، جب میں آپ کو برا بلا کہہ رہا تھا، آپ کی مذمت کر رہا تھا، آپ کو گالیاں دے رہا تھا، اس وقت بھی آپ الحمدللہ کہتے جا رہے تھے، اور جب میں نے معافی مانگی پھر بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ اس روز نے فرمایا کہ جب آپ مجھے برا بلا کہہ رہے تھے، میں نے اپنے دل پہ نگاہ ڈالی، میری دل کی کیفیت تبدیل نہیں ہوئی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ آپ مجھے کیا کہہ رہے تھے۔ تو اس دلی کیفیت میں استقامت پر میں نے اللہ الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور جب آپ نے مجھ سے معافی مانگی تب بھی میری دلی کیفیت تبدیل نہیں ہوئی، میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں آئی کہ یہ آدمی میرے سامنے جھک گیا، اس نے مجھ سے معافی مانگ لی۔ تو اس استقامت پر بھی میں نے الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر دی۔ تو جس کو اللہ جل شانہ تواضع سے نوازتا ہے، دلی کیفیت سے، اس خاص کیفیت سے نوازتا ہے، اس کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی لوگ کیا کہتے ہیں، زمانے والے کیا کہتے ہیں، لوگ برائی بیان کرتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں، اس کو بس ایک فکر ہوتی ہے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، میرے رب کی رضا کس چیز میں ہے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کن باتوں میں ہے، بس اس کو یہ فکر ہوتی ہے، دنیا والوں کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ تواضع ہے، اور تسنن کے ساتھ، اور یہ جو ظاہری تواضع ہے اس کا اصل تواضع سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بناوٹ ہے۔ جس طرح کوئی آدمی، کوئی مرتبہ کسی کو مل جائے، عہدہ مل جائے، یہ دنیاوی عجب ہے۔ کوئی آدمی عمرہ کر کے آ جائے، حج کر کے آ جائے، نمازیں پڑھنا شروع کر دے، یہ دینی عجب ہے۔ پھر یوں رومال ڈال لیتے ہیں اور ایسے چلتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں کچھ بن گیا ہوں، مجھے کوئی مرتبہ مل گیا ہے۔ یہ کوئی تواضع نہیں ہے، یہ دکھلاوا ہے، تسنن ہے، بناوٹ ہے۔ بعض اماموں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا یوں رومال ڈال لیتے ہیں، اور جو مسجد کے مالک ہوتے ہیں ان کے سامنے عاجز بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا نیک ہوں۔ یہ عاجزی نہیں ہے، یہ دکھلاوا ہے، یہ تسنن ہے، بناوٹ ہے۔ عاجزی کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے، عاجزی دلی کیفیت کا نام ہے۔ جب کسی آدمی کے دل کی دنیا بدل جائے اور اس کی نگاہ اللہ پہ جم جائے، اللہ کے رسول پر جم جائے، تو یہ عاجزی ہے۔ اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کیا تھی؟ شمائل ترمذی آپ پڑھیں۔ ہماری عاجزی تو یہ ہے کہ جب بڑا آدمی آ جائے اس کے سامنے ہم عاجز بن جاتے ہیں، اور جب ہم سے کوئی چھوٹا ہو، غریب ہو، مسکین ہو، اس کے سامنے ہماری ساری عاجزی ڈیر ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع کیا تھا، آپ کا رویہ بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ یکساں آپ کا رویہ تھا۔ آپ راستے پہ تشریف لے جاتے، بچے سامنے آتے، آپ ان کو بھی سلام کرتے، مجلس میں کوئی آ جاتا آپ ان کے لیے جگہ چھوڑتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا تفریق عاجزی تھی۔ ہماری عاجزی یہ تفریقوں سے جڑی ہوئی ہے، فلاں کے لیے ہماری عاجزی ایک طرح ہوتی ہے، دوسروں کے لیے دوسری طرح ہوتی ہے، اور کوئی غریب آدمی آ جائے ان کے لیے ہماری عاجزی ختم ہو جاتی ہے۔ تو عاجزی کا دلی کیفیت کا نام ہے، اور مخاطب کے ساتھ پھر اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس دل کے اندر سب کے لیے عظمتیں ہوتی ہیں، قدردانی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں تکبر ہے۔ جس طرح انسان عاجزی اختیار کر لیتا ہے، یہ تقوی کے لیے آسانی پیدا ہوتا ہے اس کے اندر۔ جب انسان عاجز بنتا ہے تو یہ تقوی کے لیے معاون ہے، عاجزی تقوی کے لیے معاون ہے۔ اسی طرح تکبر انسان کو تقوی کی صفت سے دور کرتا ہے۔ تکبر وہ گناہ ہے جو دنیا میں سب سے پہلے ہوا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ سب سے پہلے اس کائنات میں شیطان نے تکبر کیا۔ اللہ جل شانہ نے اس گناہ کی وجہ سے ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل رخوار کر دیا ہے۔ یہ اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ اخروی نقصان ہے۔ اور دنیاوی نقصان کیا ہے؟
الکبر ردائی والعظمت ایزاری فمن نازعنی منہما قسمتہ او کما قال علیہ السلام. جو آدمی ان دو صفتوں میں مجھ سے ٹکرائے گا، اللہ جل شانہ فرماتا ہے الکبر ردائی والعظمت، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، بڑا بننے کی کوشش کرے گا، تکبر کرے گا، میں دنیا میں اس کو ذلیل کروں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو آدمی بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. کوئی آدمی ڈر کی وجہ سے ان کی عزت کرے اور بات ہے، بعض لوگوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، کوئی ملازم ہے، کوئی ماتحت ہے. اب جب متکبر آتا ہے تو اس کو یوں کڑا ہو جانا پڑتا ہے، اس کو مجبوراً اس کے سامنے عاجزی سے کھڑا ہونا پڑتا ہے. لیکن جو آدمی عاجز ہوتا ہے، مرتبے کے باوجود بھی، مال و دولت کے باوجود بھی، ساری چیزوں کے باوجود بھی دلی طور پر عاجز بن جاتا ہے، سارے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، غریب بھی کرتے ہیں، امیر بھی کرتے ہیں، جاننے والی بھی کرتے ہیں اور انجانے بھی کرتے ہیں ان سے محبت. اور متکبر آدمی سے لوگ نفرت کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں. یہ دنیاوی نقصان ہے. اور تکبر کا تعلق کوئی اچھے کپڑے پہننے سے نہیں ہے، اچھی رہائش سے نہیں ہے، اچھی گاڑی سے نہیں ہے، بڑے عہدے سے نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تکبر کا تعلق دلی کیفیت کے ساتھ ہے کہ کوئی بندہ دوسروں کو آپنے سے حقیر نہ سمجھے. تکبر یہ ہے کہ دوسروں کو آپنے سے کم تر سمجھے، حقیر سمجھے اور آپنے آپ کو بڑا سمجھے، یہ تکبر ہے. باقی دنیا کی نعمتیں ہیں، کسی کو مل جائے، اس کا تکبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ہم کوشش کریں کہ حصول تقوی کے لیے جو ہم نے مجاہدہ کیا، رمضان کا پورا مہینہ ہم بھوکے رہے، راتوں کو تراویح پڑھی، قرآن سنا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے دل کے اندر تقوی آ جائے. اور حصول تقوی کے لیے جو چیزیں معاون ہیں اور جو نقصان دہ ہیں، ان میں سے ایک تو عاجزی ہے. یہ بہت معاون ہے کہ ہم اپنے دل کی کیفیت کو تبدیل کر دیں، عاجزی اختیار کر لیں، اپنے دل کے اندر سے تکبر کو نکال دے، جھوٹ کو نکال دے، فریب کو نکال دے، حسد کو نکال دے. اور اسی طرح تکبر سے ہم دور رہیں، تکبر کی صفت کو اپنے قریب نہ بٹکنے دیں، اس لیے کہ اس سے ملتا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کے بھی نقصان ہے. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء. آپ کا بھائی حافظ محمد اقبال.